اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کے اس چھوٹے سے درس میں ہم بیسکلی حضرت عبداللہ کے انتقال کو ذکر کریں گے کہ عبداللہ کو اللہ نے نجات دی، ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ کی شادی ہوئی آمنہ سے، اور شادی ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد عبداللہ جو ہے وہ تجارتی کام کے سلسلے میں سیریا کی طرف گئے، شام کی طرف گئے۔ اور شام کی طرف جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ لوگ یثرب سے گزرا کرتے تھے، جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو جب شام کے سفر سے عبداللہ واپس آ رہے تھے تو یثرب میں وہ بیمار پڑ گئے، اور بیماری اتنی شدید پڑی کہ وہ مکے جا نہ سکے، اور قافلہ آگے مکے کی طرف نکل گیا۔ جب قافلہ مکے پہنچا تو عبد المطلب نے پوچھا قافلے والوں سے کہ تم لوگ آئے ہو لیکن عبداللہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ اس وقت شدید بیمار ہے اور وہ مدینے میں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کی امید بھی بہت کم ہے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حرس، جو کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زمزم کھودا جا رہا تھا تو عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی بیٹا تھا، وہ یہی بیٹے تھے حرس، اور ایک اور بیٹا زبیر۔ ان دونوں بیٹوں کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ذرا خبر تو کرو کہ عبداللہ کا کیا حال ہے۔ تو یہ لوگ فوراً نکلے اور نکل کر یثرب پہنچے، لیکن جب یہ یثرب پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ عبداللہ ہیز پاسڈ اوے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ عبداللہ کو دفنایا بھی جا چکا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مصیبتوں کا اور غم کا پہاڑ تھا جو ان بھائیوں پہ ٹوٹا، اور واپس آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پر ٹوٹا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ اپنے باپ سے محروم ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی سرپرستی نہیں فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اور کچھ عرصے کے بعد اسیر بھی ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر اپنے دادا کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ اور جن 2 چچاؤں کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جنہوں نے آپ کی سرپرستی کرنی ہے، چند سال بعد ان میں سے ایک چچا سے بھی محروم ہو گئے۔ تو میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایک پہاڑ تھوڑی ٹوٹا ہے، کئی پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن آپ صبر و استقلال کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ نے ہر تکلیف اور ہر غم کا بڑی مضبوطی سے مقابلہ کیا، اور یہ آپ کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ غم میں اور مصیبت میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔